پاکستان کو پریشرائز کرتا ہے, افغانستان کی طرف سے انڈیا پاکستان کو پریشرائز کرتا ہے, تو اس صورتحال میں پاکستان کے لیے جو ہے وہ بڑی کلیئر ایک طرح سے اسٹریٹجی ہوگی, اور وہ یہ کہ ہاؤ ٹو کاؤنٹر انڈیا. اور اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ افغانستان کے محاذ کو ہم جلد از جلد کنٹرول کر چکے ہیں, اور مزید اس کو کر کے تاکہ ہم پوری کنسنٹریشن جو ہے وہ اپنی ایران اور مینلی مشرقی بارڈر یعنی انڈین اور لائن آف کنٹرول پہ لے آئیں گے. صورتحال جو ہے وہ لمحہ با لمحہ چینج ہوگی, اور میرا خیال یہ کہ اللہ نہ کرے روس اور چائنا اس کے اندر کودیں, کیونکہ پھر یہ صورتحال تیسری عالمی جنگ کی طرف جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. شرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شرازی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے, میں بالکل اب یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں پاکستان کو بار بار ہم نہیں بھول سکتے, کیونکہ جس جگہ پر پاکستان جس ٹیریٹری میں ہے اسی کے ساتھ سارے یہ بارڈرز لگتے ہیں, اور یہ سارے بارڈرز اس وقت انتہائی جسے کہیں کہ ورسٹ سچویشن میں تو غلط نہیں ہوگا. پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے آنے والے وقت پہ پاکستان کیا ایسا بڑا فیصلہ کر سکتا ہے؟ پھر میں نے بار بار بات کی ہے جو ہمارا ملٹری سائڈ ہے اس کا کیا سٹانس ہو سکتا ہے, کیونکہ لاسٹ ایئر کی اگر ہم بات کریں تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بڑا اہم کردار رہا تھا اس سارے معاملے کے اندر. دیکھیں اس میں دیکھنا یہ کہ اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ سنیں تو شاید وہ بھی اپنی تمام جنگی طاقت کو یہاں لانے کے بعد اسے احساس ہوا ہے کہ میں ولنریبل ہوں. صرف ایران نہیں بلکہ یہاں اگر ہم دیکھیں تو رشیا چائنا بھی اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں, اینڈ اگر ایسا ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہوگا اس کے لیے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ کیا امریکہ لمبی جنگ افورڈ کر سکتا ہے, یہ سب سے ایک اہم ایشو ہے. میرے خیال میں امریکن جو پلانرز ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد جتنا ہو سکتا ہے آپ اس چیز کو وائنڈ اپ کریں. اور ایک فیس سیونگ کے طور پہ دیکھیں لمیٹڈ حملے کی بات کی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ ہم صرف پریسیشن اسٹرائک کریں گے, لمیٹڈ ہم اسٹرائک کریں گے, اور شاید بیک ڈور میں یہ بات ایران کو کہی بھی گئی تھی کہ امریکن کی جو ایگو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ تھوڑی بہت جو ہے نا اسٹرائک سہ لیں گے, لیکن ایران نے بالکل اس کو ریفیوز کیا. دوسرا دیکھیں 92 ملین لوگوں کی آبادی ہے. آپ اگر مثال دیکھیں تو امریکہ اور اس کے اتحادی 50 ملک لڑتے رہے افغانستان کے اندر, کیا رزلٹ نکلا اس کا؟ میرے خیال میں نہ تو وہ افغانستان پہ قبضہ کر سکے, باگرام ایئر بیس کے باہر وہ نکل نہیں سکتے تھے, باقی جہاں سے موومنٹ کرتے تھے وہ طالبان کو بھتا دے کے موومنٹ کرتے تھے. پھر اس کے بعد آپ ویتنام کا حال دیکھ لیں, عراق میں دیکھ لیں, عراق میں کیا ہوا. اور امپورٹنٹ ہمارے سامنے غزہ کی مثال موجود ہے کہ پچھلے 2 سال سے نہتے لوگوں پہ بمباری کرنے کے باوجود ٹنز آف کہتے ہیں نا کہ میزائل فائر ہوئے, تو کیا اس کا رزلٹ کیا؟ یعنی ہم شارٹلی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو قومیں ڈٹ جاتی ہیں انہیں کوئی جھکا نہیں سکتا. میرے خیال میں دیکھیں ایرانی قوم کا ریزالو بڑا ہائی ہے. بے شک وہ اس ٹائرنٹ رجیم کے خلاف پروٹیسٹ ہوا ہوگا, وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارے پلان تھے جس کے اندر آرمینیا کے بارڈر سے جو ہے وہ اسرائیلیز اور امریکن نے اپنے لوگوں کو اندر ڈال کے جو ایک لحاظ سے انارکی پھیلانے کی کوشش کی تھی. لیکن اس وقت آپ نے اگر دوبارہ جنگ کی ایران کے خلاف تو تمام قوم, اور اگر آپ 92 ملین لوگوں کو مار تو نہیں سکتے, کیا ختم کریں گے؟ اور رجیم چینج کے لیے بھی آپ کو اندر کچھ ایسے حالات پیدا کرنے ہوں گے جو مجھے نظر آتا ہے کہ ایران کے اندر اب نہیں ہو سکتے. ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ جو ارد گرد ایران کے مسلم ممالک ہیں میرے خیال میں ان کا ایک رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اگر واقعی یہ لوگ جنگ میں کودتے ہیں تو ان کو ایک بہت بڑا لاس ہوگا. پاکستان کی جہاں تک بات ہے, پاکستان کو واقعی ویسٹرن بارڈر کا جو محاذ ہے اسے وائنڈ اپ کرنا چاہیے, جتنا ہم ان کی چیک پوسٹ کو نیوٹرلائز کر سکیں, ان کے پش بیک کر سکیں. یہ ایک بفر زون ہمیں ضرور بنانا چاہیے جب بھی ہم اگر ٹیبل ٹاک کریں گے افغانستان کے ساتھ. اس پوزیشن پہ ہم نے واپس نہیں آنا, کیونکہ جو اسٹریٹجک پوزیشن کے اوپر چیک پوسٹیں تھیں ان کو نیوٹرلائز کرنے کے بعد شاید ہم اس تمام بفر زون کو بڑا افیکٹولی استعمال کر سکتے ہیں جو انٹروژن ہے اس کو روکنے کے لیے. اور اس میں پھر دیکھیں ایک آپ کے جو ویسٹرن بارڈر کے اوپر انٹروژن ہے وہ بڑی زیادہ انڈین انوالوڈ ہے, جس میں موساد اوپنلی انوالو ہے. اور یہ مڈل ایسٹ بالکل کھل کے بات کرنی چاہیے. یو اے ای اور قطر کا جو چینل ہے وہ ان تمام بی ایل اے, بی آر اے, ٹی ٹی پی کو فنڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور پاکستان نے میرے خیال میں ان کو بھی بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اربوں ڈالرز کی جو زائنسٹ کی انویسٹمنٹ ہے یو اے ای اور قطر کے اندر, اس کا کیا ہوگا؟ یہ میرے خیال میں ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ اس تمام جنگ کے اندر ہوگا. اگر ایرانی واقعی نیوٹرلائز کرتے ہیں ان یہودی اور زائنسٹ کے انٹرسٹ کو یو اے ای کے اندر, قطر کے اندر, تو میرے خیال میں امریکہ کو شکست دینا مشکل نہیں ہوگا. اور میرے خیال میں یہ ایرانین کی پالیسی میکنگ کا جو ہے بنیادی حصہ ہے. دوسرا دیکھیں 1 سال پہلے جو جنگ ہوئی تھی اس میں ایران کو آپ نے سڈنلی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. پچھلے 8-9 مہینے میں رشیا اور چائنا نے جتنی ملٹری جو ہے وہ کنسائنمنٹ ڈیلیور کی ہیں ایران کو, میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہے. بے شک اپنا بیلسٹک میزائل کا جو ایک پروگرام ان کا ہے وہ رہے گا, اور اس طرح
میرے خیال میں اگر جو ایڈیشنل سپورٹ آئی ہے اس سے یہ جنگ بڑی لمبی جا سکتی ہے۔ آخری چیز جو امریکن پالیسی میکر شاید ٹرمپ کو سمجھاتے رہے وہ یہی ہے کہ ان کے پاس بھی آیا سٹاک کتنا ہے، کیونکہ وہ تو زیادہ تر چیزیں کرتے رہے اسرائیل کو ڈیفینس کرنے میں، اب آیا اتنا لمبا سال یا 2 سال تک کے لیے جنگ جاری رہ سکتی ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ میرے خیال میں امریکن چاہیں گے کہ وہ لمیٹڈ سٹرائک کر کے کلیم کریں، جیسے پیچھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایران کے نیوکلیئر سائٹس کو ڈسمینٹل کر دیا ہے، ایران کی اب کیپیبلٹی نہیں ہے، لیکن اب آپ دیکھیں جب آپ نے پچھلی دفعہ ڈسمینٹل کر دیا تھا ایران کی نیوکلیئر کیپیبلٹی آپ نے ختم کر دی، جو اب آپ کون سی چیزوں کے اوپر بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ اب آپ بیلسٹک میزائل پہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکن پہ ٹرسٹ کرنا اور خاص طور پہ ٹرمپ جیسے صحیح۔ اچھا شیرازی صاحب ساتھ ہی رہے گا، میں آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں۔ مارشل اعجاز ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ اعجاز صاحب ایئر اسٹرائک کے بارے میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی، ظاہر ہے آپ کا یہی پیشہ ہے، جس طرح کی ایئر اسٹرائکس ابھی کی جا رہی ہیں ایران کی جانب سے، جس طرح کا ریٹیلیٹ کیا گیا ہے، سمجھتے ہیں از دیٹ مچ انف مور دین انف یا اس سے زیادہ پہ بات جا سکتی ہے؟ ابھی تو بہت چن کے ٹارگٹس ہیں جن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیلکولیٹڈ ایسکیلیشن ہے ابھی۔ جی میرے خیال میں شروع میں تو یہ گریجویٹڈ جو ہے اٹیکس رہیں گے، اور اس کے بعد پھر دونوں سائڈز ایک دوسرے کا ٹیمپو دیکھتے ہوئے رسپونڈ کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کے ویپنز اس میں استعمال ہونے ہیں وہ جنگ کے دوران ان کا جو نمبرز ہیں وہ بہت میٹر کریں گے، خاص طور پہ ایران کے لیے، کیونکہ ایران کے پاس ریپورٹڈلی ابھی کچھ چین سے بھی انہوں نے اکوپمنٹ لیے ہیں، لیکن ان کا زیادہ تر انحصار اپنی انڈیجنس پروڈکشن پہ ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ گریجویٹڈ ہی ہوگی ایسکلیشن جو ہے، اور لیٹس ویٹ اینڈ سی۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ جس طریقے سے ابھی اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، فی الوقت کہا جا رہا ہے کچھ ان کے ایسے میزائلز ہیں جن کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے ہدف تک پہنچنے کی جرأت کر دی ہے، تو یہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہم بات کرتے ہیں، آئرن ڈوم کی ہم بات کرتے ہیں، وہ اس وقت کہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ سے جو اسرائیل ہے اس کو اسی وجہ سے مانا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ اس کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ بہت زیادہ تگڑا ہے، پاورفل ہے، لیکن لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیکھا کہ اس نے کوئی خاصا کام نہیں کیا۔ اسی کے ساتھ یہ سوال بھی لے لیجئے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پچھلی بار جو 12 دنوں کی ان کی لڑائی تھی ایران اور اسرائیل کی، ان 12 دنوں میں تو اس طریقے کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ سکا تھا، لیکن اس بار کیا وہ نتیجہ سامنے آ سکتا ہے جسے مطلب کہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پچھلی بار جو ایک متھ تھی اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹمز کی، وہ متھ تو ایرانیز نے بریک کر دی۔ ان کا آئرن ڈوم اور ڈیورڈ سلنگ اور دوسرے جو ان کے ٹرمینل ڈیفنسز تھے، وہ ان تمام کو پینیٹریٹ کرتے ہوئے ان کے میزائل جو ہیں وہ آل اکراس اسرائیل جو ہے وہ جا کے گرے، اور انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ ایک اچھی ڈسٹرکشن کی، اور ریگارڈلیس کے فزیکلی کتنے ٹارگٹ اس وقت انگیج ہوئے یا کس طرح کے ٹارگٹ ابھی انگیج ہو گئے، جو ایک اسرائیل کا ایک انہوں نے اپنی ایک ریپیوٹ اور ایک اپنی پریسٹیج بنائی ہوئی تھی ایئر فورس اور ایئر ڈیفنس کی، اور عرب ممالک اس چیز سے بڑے خائف رہتے تھے۔ ایران کے پاس وہ کریج اور وہ ریزیلینس ہے کہ ایران نے پچھلی بار بھی اس چیز کو بریک کیا، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسرائیل کو جو ہے انگیج کرتے ہوئے وہ ان کو بالکل اسی طرح بنکرز میں جانے پہ مجبور کر دیں گے جس طرح پچھلی بار جو ہے تقریباً 2 ہفتے تک پوری انتظامیہ اور پورا ملک جو ہے وہ بنکرز میں موجود اس تھا۔ ایمرجنسی کا شکار ہے۔ جی یہ تو ایران کے لیے تو یہی ایک وکٹری ہے، ایران کا نوشن آف وکٹری تو یہی ہے کہ اس نے امریکن بیک، ویسٹرن بیک، اور خود اتنی بڑی ایئر فورس ہوتے اور ایئر ڈیفنس ہوتے ہوئے جو اسرائیلی آرم فورسز ہیں ان کو جو ہے دفاعی پوزیشن لینے پہ مجبور کیا، اور وہ کوئی ایران میں ایسا سبسٹینشیل ٹارگٹ جو ہے
वो तबाह नहीं कर सके, तो वो ईरान ऑलवेज हैव द कैपेबिलिटी टू बाउंस बैक। ईरानी कौम जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी यकजान है। वो इससे पहले अगर हम माजी में देखें तो सिर्फ वही एक मुल्क है जो तवातुर से इजराइल को चैलेंज करता रहा है, और इसके अलावा वो बड़े बैटल हार्डन लोग हैं। इराक के साथ उन्होंने तकरीबन 8 साल से ज़्यादा अरसा जंग की, जबकि पूरी दुनिया उस वक्त इराक को असला सप्लाई करती थी, लेकिन ईरान ने उस जंग को भी जो है बड़े बहादुरी से लड़ा। तो इसलिए अभी भी मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक हमाकत है कि ईरान को जो है ना टारगेट करना, जबकि वहाँ पे कोई ऐसे अचीवेबल टारगेट्स उनके लिए हैं नहीं। अगर अमेरिका या इजराइल रिजीम चेंज चाहता है तो वो ईरान के मौजूदा जो हालात हैं उसमें मुमकिन नहीं है। वहाँ पे एक बड़ा रोबस्ट स्ट्रक्चर है उनकी कमांड का, और वो बावजूद उनकी ख्वाहिशों के वो मेरा नहीं ख्याल कि उसको ये तो रिजीम एजाज चेंज साहब, आप ऑपरेशन वहाँ वहाँ पर कर सकें। ऐसी कोई अब रिजीम चेंज ये लोग चाहते हैं, इसराइल और अमेरिका, लेकिन आप कोई ऐसी क़यादत को देखते हैं जो कि लीडरशिप को संभाल सके अगर रिजीम चेंज होती है उसकी सूरत में ईरान के अंदर? नहीं, देखिए, ईरान में जो उनका स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, उसमें सुप्रीम लीडर इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, और उन्होंने अपने सिस्टम के अंदर अपने जो उनका सक्सेशन प्लान है वो उनका बड़ा वेल डिफाइंड है, वेरी वेल आर्टिकुलेटेड है। तो एक शख्स को रिमूव करने से वहाँ हुकूमत नहीं बदल जाएगी। रिजीम चेंज का मकसद दूसरे मुल्कों में तो ये होता है कि एक फर्द को हटाने से, जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला के केस में किया, ये या मिस्र में किया गया, यहाँ वो चीज़ मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा क्लोज कंट्रोल्ड सोसाइटी अच्छा, है एयर मार्शल और साहब, बड़ी सॉरी टू क्लोज इंटरप्ट यू, कंट्रोल मैं ना इंतजामी। इस सवाल को थोड़ा सा इस तरह से भी पूछना चाहूंगी कि जो रिजीम चेंज की हम बात कर रहे हैं और फिर किसी और क़यादत की अगर हम बात करते हैं, तो जिसको ट्रम्प लेकर आना चाहते हैं, जिसका नाम वो डिक्लेयर ऑलरेडी कर चुके हैं, उनकी जो वहाँ की रियाया, जो वहाँ के अवाम है, वो तो उनको पसंद ही नहीं करते। तो उसके बगैर, उनके अवाम की मर्जी के बगैर तो इस तरह की रिजीम चेंज नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। देखें, अमेरिका आज की बात नहीं है जी। अमेरिका 1979 में जब ये इस्लामी इनकलाब आया, तो आपके नाजरीन को याद हो, कुछ लोगों को जो एल्डरली जनरेशन है, कि उस वक्त ईरान ने इनके हॉस्टेजेस का एक क्राइसिस हुआ था। अमेरिकन एम्बेसी में लोग हैं उनको तवील अरसे तक ईरान ने हॉस्टेज रखा, और उस वक्त से अमेरिकन एक कौम की हैसियत से और हर आने वाली हुकूमत व्हाइट हाउस में वो ईरान के साथ उनको एक नफ्सियाती मसला एक तारीखी तौर पे है। और दूसरा मसला जो है वो ये है कि वो ईरान को थ्रेट समझते हैं इजराइल की सर्वाइवल के लिए। जो ग्रेटर इजराइल का प्लान है उसमें बहुत सारे अरब ममालिक जो हैं उन्होंने तो टेसिट अप्रूवल दी हुई है, वो तो अब्राहम अकॉर्ड में भी शामिल हो गए हैं। तो ईरान ही चैलेंज करता है वो जो वहाँ पर इजराइल का जो एक एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है, ईरान इस खत्ते में उसको चैलेंज करता है। तो ये दूसरी बड़ी वजह है कि अमेरिका ईरान को कमज़ोर देखना चाहता है। लेकिन वो पिछली बार भी कोशिश कर चुके हैं, फिर उन्होंने ईरान में जो एक इकोनॉमिक रीजंस की वजह से एक अपराइजिंग हुई, उसको उन्होंने बड़ी हवा दी उस आग को, लेकिन आप देखिए कि वो भी चीज़ ईरान ने काबू कर ली। क्योंकि ईरानी एक कौम की हैसियत से जब भी बाहर से उन पे कोई अटैक होगा या एग्रेशन होगी, वो यकजान होंगे। अगरचे वहाँ पे कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो मौजूदा जो वहाँ पे मजहबी या रिलीजियस सेंट्रिक जो हुकूमत है उसको वो शायद पसंद ना करते हों, लेकिन बाहर से आने वाले किसी भी हमले को या किसी भी एग्रेशन को ईरानी मिन हैसुल कौम कभी बिल्कुल, कबूल आप नहीं सही कह करेगा। रहे हैं। साथ ही रहेगा, मशरकी साहब की जानिब आना चाहूँगी। मशरकी साहब, ये बात बिल्कुल मैं सुबह से यही बात कर रही हूँ कि जब भी बात आती है ईरान के हवाले से तो हम उसको एज ए मुल्क कंसीडर नहीं करते हैं। इट्स कंप्लीट नेशन। मशरकी साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, हम आप ही के साथ कंटिन्यू करेंगे। सर, मुझे बताइएगा,